الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تاکہ فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. آمنت باللہ وبآیاتہ. معزز سامعین، در منصور میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا حکم فرماتے تھے اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. سورہ منصور میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے کہ قد افلح من تزکا، اور فرمایا کہ اس میں قد افلح من تزکا سے مراد صدقۃ الفطر، یعنی بے شک وہ فلاح پا گیا کہ جس نے صدقۃ الفطر ادا کی. اس آیت کے بارے میں بہت سے مفسرین کی آراء ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت صدقہ فطر سے متعلق ہے. اس آیت میں تزکیہ سے مراد صدقہ فطر کی ادائیگی ہے اور نماز سے مراد عید الفطر کی نماز. روزہ چاہے انسان کتنا ہی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے، لیکن پھر بھی روزہ رکھنے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی انسان سے ہو ہی جاتی ہے. کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام سے، فضول باتوں سے اور فضول مصروفیات سے اور نامناسب گفتگو سے مکمل بچنا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی. انسان سے اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ کمی اور غلطی ہو جاتی ہے. اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان مبارک کے اختتام پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزہ کی الگ سے زکوٰۃ جو ہے وہ واجب قرار دی گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے. جو شخص صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو فرمایا کہ یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. اس روایت سے معلوم ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں: روزہ کی کوتاہیوں کی تلافی کرنا اور امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام کرنا تاکہ وہ بھی روزہ داروں کی طرح، باقی لوگوں کی طرح روزہ کی جو ہے وہ خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں. اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائیں. معزز سامعین، اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر پر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جس طرح کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. اسی بنیاد پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیا کرتے ہیں، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے سے عید کی تیاری کر سکیں. معزز سامعین، آج کے درس کی مضمون دعاؤں میں سے نماز کے بعد کی ایک دعا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ تم ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا کرو اور اس دعا کا پڑھنا مت چھوڑو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری اعانت اور مدد فرما دیجیے۔ معزز سامعین، صدقہ فطر 4 چیزوں میں سے ادا کرنا واجب ہے، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے گندم ہے، اور دوسرا جو، اور تیسرا کھجور، اور چوتھا کشمش۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے ہیں تو اس پر بھی واجب ہے۔ دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور عید کا دن گزر گیا تو اس سے صدقہ فطر طاقت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر اس کا دینا جو ہے وہ واجب ہی رہے گا جب تک کہ وہ ادا نہیں کر دیتا۔ صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، اور صدقہ فطر کے مستحق ایسے غریب حضرات ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور جن کو زکوٰۃ جو وہ دی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔